بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے ہم روایت پڑھ رہے تھے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں واقعہ چل رہا تھا کہ غزوہ خندق کے زمانے میں خندق کے جب واقعہ پیش آیا تھا غزوے کا، اس زمانے میں صحابہ کے یہاں بڑی تنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور معلوم کیا کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں روایت کے جو الفاظ تھے ہم نے وہ پڑھ لیے تھے، درمیان سے باقی ہیں، وفی روایت ان سے وہی بات ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وفی روایت قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لما حفر الخندق، جب خندق کھودا گیا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ میں بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ فانکفأت الی امرأتی فقلت هل عندک شیء، میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کچھ کھانے کا ہے؟ فإنی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے شدید بھوک کی حالت دیکھی ہے۔ فأخرجت الی جرابا، اس نے تلاش کیا کیا ہے، فأخرجت الی جرابا، میری بیوی نے ایک چمڑے کا تھیلا نکالا، فیہ صاع من شعیر، اندازہ کیا تو اس میں 1 صاع جو تھے، 1 صاع تقریباً 7 پاؤنڈ، پاؤنڈ کے وزن کے اعتبار سے تقریباً 7 پاؤنڈ بنتا ہے۔ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، اور ہمارے پاس ایک بکری تھی چھوٹی سی، داجن کہتے ہیں جو گھر میں رکھ کے انسان گھر میں کھلاتا ہے، باہر نہیں چھوڑا جاتا اس کو، عام چھوٹی سی بکری تھی اور گھر میں اس کو پالتو بکری جس کو گھر میں رکھ کر کھلایا جاتا تھا، اس کو میں نے ذبح کر دیا۔ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، میری بیوی نے جو پیسے، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِ، میرے فارغ ہونے تک وہ بھی فارغ ہو گئے، مطلب ہے کہ جو کو پیسنا، آٹا بنانا، روٹی کے لیے اس کو تیار کر لینا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اتنے میں نے بکری ذبح کی، اس کو کھال اتاری، ٹکڑے کیے، یہ سب کام ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ بہت جلدی ذبح کا، صفائی کا کام بہت تیز کر لیتے تھے۔ وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، اور میں نے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ہانڈی میں ڈال دی، دیگچی جس میں پکاتے ہیں۔ ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں جب جانے لگا تو میری بیوی نے تاکید کی، فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن معہ، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ عورتوں کو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آئے اور کھانا کم پڑ گیا، مرد کو بھی ہوگا احساس ظاہر ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پکایا، ان کے اپنے لحاظ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اگر کم پڑ گیا تو گویا ان کا نام ہوتا ہے کہ یعنی کیسی عورت ہے کہ کھانا بھی کم کر دیا، کھانا صحیح نہیں پکایا، کم کھانا پکایا۔
تو چونکہ پورا اس کے اوپر آتا ہے وہ بیچاری اس چیز کا، اور ویسے بھی قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے تو گھر کی ذمہ دار تو عورت کو ہی کہا گیا ہے، تو اس لیے عورتوں کو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسافر ہوں اور جلدی میں کھا کے جانا چاہیں تو اس میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مردانہ دعوت اچھی ہے، جو موجود ہے کھلا دیا چلو، ورنہ اگر عورتوں کو پتہ چلے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی بنانا یہ بھی بنانا، نہیں ویسے سیدھا سادہ دینا اچھا نہیں لگتا، نہیں یہ تو پرانا ہو گیا، کل کا ہے تو باسی ہو گیا، مناسب نہیں لگتا، تو یہ سب چیزیں تکلفات تھوڑے سے آ جاتے ہیں۔ عام حالات میں اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے مشکل بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه، بیوی نے تاکید کر دی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا کہ اتنے سارے لوگوں کو لے آؤ اور کھانا کم پڑ جائے۔ فجئتہ فساررتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آہستہ سے چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنت صاعا من شعیر، مقدار بتا دی اتنا کھانا ہے، ایک چھوٹی سی بکری ہے اور دوسرا یہ کہ ایک ساو جو ہیں، چند لوگ کھا سکتے ہیں، اندازہ تھا اتنے کھانے میں اتنے لوگ۔ فتعال انت ونفر معک، آپ اور آپ کے ساتھ چند ساتھی آ جائیں، 4-5 ساتھی ہوں گے تو ٹھیک رہے گا۔ فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سؤرا فحی ہلا بکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے اہل خندق، جابر نے سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، چلو۔ سب محنت کر رہے تھے، کھانے کی قلت، بھوک لگی ہوئی ہے، تھکن کے ایام، کھانے کی بات سن کر سب تیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو ظاہر ہے محنت کے کام کے لیے بلاتے تب بھی وہ فوراً تیار تھے، تو ظاہر ہے یہاں پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو وہ تو ایک تبرک ہے، وہ تو ضرور جانا ہے، اور آگے ملتا ہے وہ تو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی اجیء، دیکھو ہانڈی جہاں ہے وہیں رہنے تو اس کو ہٹانا نہیں، برتنوں میں خالی کرنا نہ شروع کر دو ابھی، اور اسی طرح آٹا جو گوندا ہوا ہے اس کو اسی طرح رہنے دو، روٹی بنانا نہ شروع کرو جب تک میں نہ آ جاؤں۔ فجئت، میں جلدی سے گھر پہنچا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر پہنچا۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام لوگوں سے آگے آگے تشریف لائے۔ حتی جئت امرأتی، میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ فقالت بکا و بکا، الفاظ پورے الفاظ لانے کی بجائے عربی زبان میں کبھی ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، تیرا ایسا ہو تیرا ایسا ہو، میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ اب اس نے اہلیہ نے کیا الفاظ استعمال کیا، کیسے، مطلب یہ ہے کہ برا بلا کہا کہ سمجھدار نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتانا چاہیے تھا کہ چند لوگوں کو بلانا تھا، سب کو بلا کر آگے جیسے ہوتا ہے عام طور سے۔ ارے عورت ہے بیچاری پریشان ہوگی کہ 4-5 لوگوں کا کھانا، چلو ٹھیک ہے 10 لوگ کھا لیں گے، تو 10 لوگوں کا کھانا یہ تو 1000 سے اوپر لوگ آگے کیسے کھائیں گے؟ 1000 سے اوپر لوگ کھانا کیسے کھائیں گے 10 لوگوں کا؟ اور واپس سب جائیں گے کہ نہیں کھانا نہیں ہے جاؤ، کتنا برا لگتا ہے۔ جو مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی ہے وہ دور ہو، وہ بھی نہیں ہوگا، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں کھائیں گے، تو ہم کیا کریں، ہم تو بہت مشکل جگہ میں آ گئے۔ یہ ان کی پریشانی تھی، تو اس لیے ظاہر ہے عورت تو ہے، اس کو ظاہر ہے حق تھا کہ وہ کہے کہ بکا و بکا، نہیں آپ کو اچھی طرح بات نہیں کی، آپ سمجھا دیتے، آپ کو بات کرنے نہیں آتی، جیسے ہوتا ہے عورتوں میں عام طور سے پہلے پوری بات تحقیق کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ سنا دیتی ہیں بیچاری، جن کی عادت ہے وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قد فعلت الذی قلتی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر زمانے کا ایک ہی واقعہ ہے۔ شوہر کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہی میں نے کیا ہے،
آپ نے جو الفاظ جو باتیں کہی تھی وہ میں نے پوری بات بتا دی، آپ کا کام تو پورا کر دیا تھا۔ اچھا تو پہلے سے سن لیتی بیچاری، لیکن وہی ایک مزاج ہوتا ہے۔ قد فعلت الذی قلتی۔ بہرحال جب جابر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ تمہاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کتنا کھانا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا ہے، تو عورت کو بھی تسلی ہو گئی۔ خیر فاخرجت عجینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اہلیہ نے گوندا ہوا آٹا سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے، اتنا سا، 1000 سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہیں کھانے کے لیے، اتنا سا آٹا، لیکن کوئی فکر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی۔ فبصق فیہ وبارکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ تو اپنا لعاب ڈالا، یعنی دم کرتے ہوئے ہلکا سا جو پھونک مارتے ہیں اس طرح تھا، اس میں ہلکا سا اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کر دی۔ کیا خوش نصیب وہ صحابہ تھے جن کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ذرات گئے ہوں۔ وہ کیسے جہنم کی آگ ان کو کیسے چھو سکتی ہے؟ بڑے خوش نصیب لوگ تھے یہ۔ بعضوں نے تو صحابہ کی شان میں جو عجیب بات فرماتے ہیں، یعنی بعض لوگ عجیب غور کرتے ہیں، بعضوں نے فرمایا کہ آپ صحابہ کی شان کتنی اونچی ہے کہ اس فضا میں، اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے، جسم اطہر سے، مبارک جسم میں سے جو ہوا باہر نکلتی ہے، اس ہوا کے اثرات صحابہ کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ بھی تو تبرک ہے۔ اور یہ کہ آپ نے کسی پانی میں دم کیا، اب وہ سب کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ بہرحال صرف بیٹھے بیٹھے مل نہیں رہا تھا ان کو، محنت بہت کی ہے، آسان نہیں تھا، یہ محنت آسان نہیں تھی۔ 3.5 میل بڑی تھی، لمبی تھی خندق، اور 15 فٹ تقریباً اس کی چوڑائی تھی، تقریباً 15 فٹ نیچائی تھی، گہرائی تھی۔ اتنی بڑی خندق، اتنا بڑا گڑھا کھودنا 6 دن کے اندر، اور سردی کے زمانے میں، بھوک کی حالت میں، کھانے پینے کی سہولتیں نہیں تھیں، آسان کام نہیں تھا۔ برکت ملی، ضرور ملی، لیکن محنت اور مجاہدہ بھی انہوں نے بہت کیا۔ خیر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد فعلت الذی قلتی، جو تو نے اپنے کہا تھا وہ میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ فاخرجت عجینا فبصق فیہ وبارکا، اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ ثم عمد الی مرمتنا، پھر ہمارے جو ہانڈی تھی جہاں کھانا پک رہا تھا، گوشت پکا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا اور بارکا، برکت کی دعا دی، برکت کی دعا کی۔ ثم قال ادعی خابزۃ فلتخبز معکی، جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو لوگ ہیں نا، جلدی جلدی روٹی بنیں گی تو سہولت ہوگی، تو ایسا کرو کسی اور عورت کو روٹی بنانے والی کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹی بنائیں، 2 ہوں گی تو جلدی جلدی کام ہوگا۔ اور وقدحی من برمتکم ولا تنزلوها، ہانڈی جہاں ہے وہیں رہنے دو، بس اس میں سے برتن بھرتی رہو، اس میں سے کھانا نکالتی رہو، تو ہانڈی میں سے کھانا نکالتی رہو لیکن ہانڈی کو وہیں رہنے دو۔ ولا تنزلوها وہم الف، اور یہ کھانے والے جو آئے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تقریباً 1000 تھے، ویسے 1000 سے زیادہ تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھایا، 1000 سے زائد افراد تھے، سب نے کھایا اور کھانا بچ گیا اور وہ چلے گئے۔ وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، ہاں اور اس وقت بھی سب کے جانے کے اور پیٹ بھر کے کھا کر جانے کے بعد بھی ہماری ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی، آواز آ رہی تھی اس میں پکنے کی جیسے شروع میں آواز آ رہی تھی، بھری ہوئی ہے۔ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبِزُ كَمَا هُوَ، ہمارے گوندے ہوئے آٹے سے ابھی تک روٹیاں بن رہی تھی جیسے شروع میں بن رہی تھی، آٹا بھی ختم نہیں ہوا، سالن بھی ختم نہیں ہوا، اسی طرح سب موجود ہے۔
معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 31۔ ان حضرات نے بہت کچھ دیکھا لیکن بہت قربانیاں بھی دیں۔ ہم ایک جانب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ملا، لیکن دوسری جانب بھی دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان کو ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کے تبرکات ملے، آپ کی دعائیں ملی، لیکن انہوں نے کیا وہ آسان نہیں تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حدیث نمبر 31۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو طلحة لأم سلیم قد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فهل عندك من شیء۔ اسی طرح یہاں پر بھی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم سے فرمایا۔ ابو طلحہ کون، ام سلیم کون، انس رضی اللہ عنہ کی کیا رشتہ داری؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، انس بن مالک کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ جو تھی وہ ام سلیم ہیں۔ ام سلیم نے بعد میں نکاح کیا، انس رضی اللہ عنہ پہلے پیدا ہو گئے تھے، ام سلیم نے بعد میں نکاح کیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کے گویا سوتیلے والد ہیں۔ والد ہی کی طرح وہ تو بہت اچھی طرح ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، اور یعنی یہ حضرات تو اپنی آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے یہ رشتہ تو اپنی جگہ ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ستیرے والد جو تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی آواز میں کمزوری تھی۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم کھا کے بیمار ہوتے ہیں، ہم کھا کے بیمار ہوتے ہیں۔ ایک چیز کھا لی اور رک نہیں سکے تو پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر اچھا لگ رہا ہے تو اور تھوڑا کھا لیا، اس کے بعد پھر میٹھا، چلو میٹھا بھی کھا لیتے ہیں، اوپر سے جوس بھی پی لیتے ہیں، پھر آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ ہماری عادتیں، اور اخیر میں جا کر اچھا چلو اب تو بہت پیٹ بھر گیا، بس چائے پی لیتے ہیں۔ کھانے پہ کھانا، بیماریوں پہ بیماریاں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی۔ آواز سے پتہ چلتا تھا کہ کمزوری ہے، کھانا نہیں ملا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ پیچھے روایت میں 3 دن ہو گئے تھے، یہاں پر پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہوں گے۔ اعرف فیہ الجوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے کہ بھوک کی شدت ہے۔ فہل عندک من شیء، کیا کچھ ہے کھانے کا؟ فقالت نعم، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے، ام سلیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا، کوئی رشتہ داری تھی، کوئی رشتہ داری بھی تھی جس کی وجہ سے پردہ بھی نہیں تھا، روایات میں اس کی تفصیل ملتی ہیں۔ تو بہرحال فاخرجت اقراصا من شعیر، جو کی کچھ روٹیاں تھیں، ادھر ادھر تلاش کیا، ہاں ٹھیک ہے وہ شاید کل کی روٹیاں پڑی ہوں گی، کیا ہوگا، تو جو کی کچھ روٹیاں نکلیں، وہاں کہیں سے نکالی۔ ثم اخذت خمارا لها، پھر اپنی اوڑھنی لی، فلفت الخبز ببعضه، یہ جیسے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ پورا سمجھا دیا کہ اوڑھنی لی، کپڑا لیا، فلفت الخبز ببعضه، روٹی کو اوڑھنی کے ایک حصے سے روٹی کو لپیٹ دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے کہ روٹیاں ہیں۔ ثم دسته تحت ثوبی، پھر ان روٹیوں کو، کپڑے میں جو لپٹی ہوئی روٹیاں تھیں ان کو میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا۔ ردتنی ببعضه، اور دوپٹے کا، چادر کا جو باقی حصہ تھا وہ میرے اوپر ڈال دیا۔ گویا کہ ایک چادر ہے، دوپٹہ کیا ہوتا تھا، یہ کوئی رنگین لال پیلے رنگ کا نہیں،
وہ تو عورتوں کا رنگ ہے، وہ مرد کیسے پہنے گا؟ تو انس رضی اللہ عنہ کو پہنا رہی ہیں۔ تو ایک چادر تھی جو دوپٹے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، تو چادر لی، اس کے ایک کنارے میں روٹیاں لپیٹ دیں اور روٹیوں کو اس طرح کہ نظر نہ آئیں، پھر وہ چادر کا وہ روٹیوں والا حصہ جو تھا وہ بغل میں دبا دیا کہ اس کو یہاں کپڑے اپنے بغل کے نیچے کپڑے میں چھپا لو، اور پھر باقی کپڑا ان کے اوپر لپیٹ دیا، جو ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اس طرح چادر لپیٹ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ ان کو بتا دیا کہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دینا، تھوڑی سی ہیں، ایک آدمی کے لیے کافی ہوں گی، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہی نہیں تھا میں کھاؤں اور باقی بھوکے رہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی نہیں تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دیں، دوسروں کو کھلایا، خود بھوکا رہ کر، خود زخم کھا کر دوسروں کو راحت پہنچائی، یہ آپ کی شان تھی۔ تو بہرحال ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ کو بچے کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح جاؤ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے دے دینا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلائیں گے اور 2-3 لوگ آ گئے تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، صرف روٹی کے لیے بلانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور بھیجتے ہیں اور سب کے سامنے تو اتنی سی روٹی تو تقسیم ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گی، چپکے سے دے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی کریں، آپ کی مرضی ہے۔ فذهبت به، روٹی لے کر میں گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو بات الگ تھی، لیکن فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما ہے، ومعہ الناس، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی سخت بھوک کی، تکلیف کی حالت میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ فقمت علیہم، میں کھڑا ہو گیا وہاں ان کے سامنے۔ اب میں بچہ تھا، یہ بچے تھے نا، تو میں یہ فرماتے ہیں میں اب سوچ میں تھا کہ میں کیا کروں، اگر سب کے سامنے دیتا ہوں تو فائدہ نہیں ہے، الگ سے دوں تو کیسے دوں، میں کھڑا ہو گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ نے بھیجا ہے نا؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، کچھ بتانے سے پہلے ہی ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں۔ فقال علی طعام، کھانے کے لیے بھیجا ہے نا؟ اب یا تو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا بذریعہ وحی، یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اس لیے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے تھے اور آپ کی بھوک کی حالت دیکھی تھی اور جلدی سے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہوں نے میری حالت دیکھی ہے، ضرور کھانے کا انتظام کریں گے۔ یا فراست تھی یا وحی تھی، واللہ عالم، یقیناً تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس روایت کے ظاہری الفاظ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ یہ تو کچھ بول نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ابو طلحہ نے بھیجا؟ ہاں۔ کھانے کے؟ ہاں۔ فقلت نعم، اب بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روٹیاں نکال کے دو، اچھا ہم گھر آ رہے ہیں، وہیں آ کر کھائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو، چلو کھانے چلتے ہیں۔ اب کچھ تھا ہی نہیں، روٹیاں تھیں، بس چند روٹیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں کہ آٹا ہے کہ روٹیاں بن رہی ہیں، بنی ہوئی تیار، بس کچھ بھی نہیں۔ فانطلقوا وانطلقت بین ایدیہم حتی جئت ابا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فاخبرتہ، وہ سب صحابہ بھی چلے، میں آگے آگے چل رہا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے بتایا کہ یہ صورتحال پیش آ گئی۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ روٹی کے ٹکڑے ہم نے لے کر ہی بھیجے تھے، چند روٹیاں لے کر ہی بھیجا تھا کہ وہاں کھا لیں، اب گھر تشریف لا رہے ہیں، گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا تو اکرام ہونا چاہیے، ہم اکرام کیسے کریں، کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مہمان اچانک آ جائیں تو انسان کو فکر ہو جاتی ہے ان کے اکرام کیسے کیا جائے گا، جیسے کہ تکلفات اتنے ہو گئے، وہ یہ خرید کر لانا ہے، یہ فروٹ لانا ہے، وہ فلانی چیز کرنی ہے، یہ پکانا ہے، یہ کرنا ہے، جو ہے وہ کھلا دینا تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اچانک مہمان آنے والے کو تو اچانک جو موجود ہے وہی کھلایا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے
ٹھیک ہے اکرام ہوتا ہے، لیکن اکرام اس وقت جب کہ پہلے سے پتہ ہو، یا اب اس کے پاس وقت ہے تو اس کو انتظار اتنا کرایا جائے کہ کھانا پک جائے۔ ویسے ہی اچانک آ گئے اور ابھی کھلانا ہے تو پھر تو جو موجود ہے کھلا دیا۔ ان حضرات کی یہ شان تھی، ایسا اکرام تھا لیکن اکرام کے ساتھ تکلف اتنا نہیں تھا، بے تکلفی۔ تو خیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے، یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس رسول اللہ ولیس عندنا ما نطعمهم۔ اے ام سلیم دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آگے، ہمارے پاس تو کھلانے کا کچھ ہے نہیں۔ ام سلیم تو ام سلیم تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام تھا ان کا۔ پیچھے جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تو پریشان ہو گئی تھی نا، پہلے ان کو تھوڑی سنا بھی دی، یہ تو بالکل تسلی اطمینان، بالکل تسلی اور اطمینان۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فقالت اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، کیوں فکر کر رہے ہو؟ کیا ایمان تھا ان حضرات کا۔ اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی تو نہیں پوچھا کتنا کھانا ہے کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہر آنے والا شخص اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ فانطلق ابو طلحہ حتی لقی، اب جب ٹھیک ہے، جب اہلیہ کو تسلی ہے تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ خیر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ فانطلق ابو طلحہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ یہ بھی ایک کسی کا آنے والے کا اکرام ہوتا ہے کہ اس کا اکرام میں باہر سے، اس کے آنے سے پہلے ہم دروازہ کھول دیں، باہر اس کا انتظار کریں جب کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو، معزز مہمان آ رہا ہو۔ تو خیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، فانطلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ کو آپ گھر بلا کے لے آئے۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹائے، نہیں، میں آ کر آپ کو لے لیتا ہوں۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه حتی دخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی ما عندک یا ام سلیم، ام سلیم جو ہے لے آؤ، کھانے کا جو ہے وہ دے دو۔ تو کھانے کا تو پہلے انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ فاتت بذلک الخبز، وہی روٹیاں پیش کر دی، یعنی کہ اب پکاتی ہوں، یہ روٹیاں ہیں، بس یہی تھا۔ فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، روٹیوں کا چورا چورا کر دیا گیا، جیسے ثرید بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے اس کے۔ اب سالن تو تھا نہیں تو کیا کریں؟ وعصرت علیہ ام سلیم عکۃ فآدمتہ، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس پر چمڑے کا برتن جس میں گھی ہوتا ہے، گھی کا برتن نچوڑ دیا اور اس سے اس کو روٹیوں کو بھگو دیا۔ یہ گھی کا جو برتن بھی ایسا تھا کہ اس میں کوئی گھی بچا ہوا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ دبا کر مشکل سے اس کو نچوڑ کر اس میں سے نکال دیا۔ اس سے کیا ہوا، روٹیاں تھوڑی سی بھیگ گئیں، یہ سالن بن گیا۔ پہلے کی روٹیاں، تھوڑا سا گھی، یہ ہے کھانا۔ ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ ثم قال اذن لعشرۃ، 10 لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ فاذن لهم، ان کو اجازت دی۔ فاکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا، وہ آئے، انہوں نے کھایا، سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، پھر وہ باہر چلے گئے۔ ثم قال اذن لعشرۃ، پھر فرمایا اور 10 کو اجازت دے دو۔ فاذن لهم فاکلوا حتی شبعوا ثم خرجوا، وہ آئے، پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر باہر گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا اذن لعشرۃ، اور 10 کو اجازت دے دو اندر آنے کی۔ فاذن لهم حتی اکل القوم كلهم وشبعوا، سب کے سب لوگ جو 7 یا 8 مرتبہ میں آئے تھے، 70 یا 80 لوگ تھے اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب آئے، حالانکہ وہ ایک شخص کی صرف روٹی کھانے جتنی مقدار تھی، ایک شخص کا تھا۔ سب لوگوں نے، 70-80 لوگوں نے کھایا، سب کے سب سیر ہو گئے۔ وفی روایت فما زال يدخل 10، 10 لوگ داخل ہوتے رہے اور نکلتے رہے۔ ويخرج 10 حتى لم يبق منهم احد الا دخل، ہر شخص اندر آیا، کھایا، فاكل حتى شبع، اتنا کھایا کہ سیر ہو گیا۔ ثم هيئها فاذا هي
مثلها حين اکلوا منها۔ پھر اس کے بعد اس روٹیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک ساتھ ملایا، چونکہ برتن میں پھیلی ہوئی تھیں، ایک ساتھ ملایا تو جتنی شروع میں تھی کھانے سے پہلے اتنی ہے ابھی تک بچی ہوئی تھی۔ جو کھایا وہ کہاں سے آیا تھا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ثم اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك واکل اہل البیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھایا، گھر کے لوگوں نے کھایا، وترکوا سورا، اس کے بعد بھی کھانا بچا۔ وفی روایت ثم افضلوا ما بلغوا جیرانهم، اس کے بعد اتنا کھانا بچا جو پڑوسیوں کو بھی انہوں نے دیا کھانے کے لیے۔ وفی روایت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فوجدته جالسا مع اصحابه، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو دیکھا آپ کے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وقد عصب بطنه بعصابة، پیٹ پر آپ نے پٹا باندھا ہوا تھا۔ یہ بچے تھے، ان کو سمجھ نہیں پیٹ پر پٹا باندھنا اس کی کیا وجہ ہوگی۔ فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطنه، میں نے بعض صحابہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پٹا کیوں باندھا ہوا ہے، کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ فقالوا من الجوع، تو مجھے بعضوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ غیر اصحاب صفہ جو بیچارے وہاں بیٹھے ہوں گے، اصحاب صفہ، ان کے پاس کیا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ فذهبت الى، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ فذهبت الى ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، میں فوراً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ وهو زوج ام سلیم بنت ملحان، اور وہ ام سلیم بنت ملحان کے شوہر ہیں۔ فقلت یا ابتاه، میں نے کہا ابا جان، وہی والد کی طرح تھا نا، یا ابتا قد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصب بطنه بعصابة، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیٹ پر آپ نے کپڑا باندھا ہوا ہے۔ فسألت بعض اصحابه فقالوا من الجوع، میں نے بعض صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ فدخل ابو طلحہ رضی اللہ عنہ علی امی، ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے، ام سلیم کے پاس۔ فقال هل من شيء، کچھ کھانے کا ہے؟ قالت نعم عندي كسرة من خبز وتمرات، ہاں روٹی کے کچھ ٹکڑے، کسر من خبز، کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور کچھ کھچوارے ہیں۔ فإن جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ اشبعنا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ کو کھلا سکتے ہیں۔ روٹی کے ٹکڑے ہیں، وہ ٹکڑے ہوں گے اور کھجور ہوں گی، بس اتنا تھوڑا بہت ہم کھلا دیں گے، سالن وغیرہ ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ وإن جاء آخر معه قلّان، اگر ایک بھی اور ساتھ آ گیا تو کھانا کم پڑے گا۔ ایک شخص جتنا کھانا ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں چند، ایک بھی شخص ساتھ آ گیا، دو کو کافی نہیں ہوگا۔ اور کتنے لوگوں نے؟ 80 لوگ تو وہ تھے جو آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل گھر والوں کے ساتھ کھایا، پڑوسیوں کو بھیجا۔ وہ ذکر تمام الحدیث، اس واقعے کی پھر پوری تفصیل جو پیچھے ہم نے پڑھ لی وہ بیان کی۔ بہرحال یہ جیسے ہم نے پڑھا، پورے باب میں تفصیل سے پڑھا، 30 سے زائد 31 روایتیں ہم نے پڑھی، جس میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کس طرح تنگی سے گزارا کیا ہے۔ یہ حالت اگرچہ بہت اونچے درجے کی حالت ہے، اپنے لیے یہ حالت انسان نہ مانگے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا میں زیادہ ملنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیفوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ بعض حالات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، عمومی عذاب کی شکل آ جائے، کچھ آ جائے، لیکن تنگی، فقر، پیسوں میں کمی، بیماری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی دیا کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے شریعت پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، یہ اصل چیز ہیں۔ جس کو یہ توفیق مل گئی اعمال صالحہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اچھے کاموں میں وقت گزارنے کی توفیق
اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ راحت، عافیت، شہرت، عزت، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامات میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔